والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في خلق ابن آدم في بطن أمه۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک میدان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے پشت پہ پوچھا، صاف کیا۔ داہنے طرف چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں، ذریت کی شکل میں ہزاروں بھرے ہوئے نظر آئے۔ بائیں طرف تو اس سے بھی نکلے۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری اولاد ہے یہ۔ داہنے طرف والے کون ہیں؟ یہ جنتی اولاد ہے۔ بائیں طرف والا کون ہے؟ جہنمی اولاد ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی کر رکھا ہے۔ اس پر اللہ نے پوچھا، دو باتیں ہیں اس حدیث جو گزر گئی پہلے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے پوچھا بندوں سے کہ بندوں بولو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے ذرات میں صلاحیت دی، عقل دی، سمجھنے کا سلیقہ دیا کہ جب پوچھا اللہ نے میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا جی آپ رب ہو۔ لیکن جیسے بچے لوگ کھلونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد موبائل میں، کھانے پینے میں، ناچنے گانے میں اور ادھر ادھر مشغول ہو گئے، اور یاد نہیں رہا ہمیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جی آپ ہمارا رب ہے، بھول گئے۔ تو ایک تو بات یہ ہے، ہر انسان نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ جی آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی پوجا کریں گے۔ دوسری بات یہ آئی اس میں جو حدیث گزری ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، تو اب ہم عمل کیوں کریں؟ کیوں نماز پڑھیں؟ کیوں روزہ رکھیں؟ ہمارا تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ نہیں ایسا نہیں، تم کو کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تمہارے فیصلے کا پتہ چلے گا عمل سے۔ جو لوگ جنتی لوگ ہیں ان کا آخری عمل جنتیوں جیسا ہوگا، جو لوگ جہنمی ہیں ان کا آخری عمل جہنمی جیسا ہوگا۔ اگر کوئی جنتی ہے تو نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، اور اللہ اللہ کرتے کرتے دنیا چلا جائے گا، اس کا مطلب وہ مومن ہے، وہ مومن ہے اور جنت پہ جائے گا۔ اور اگر وہ جہنمی ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ جہنمی ہو، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں برائی کام کرتا تھا، شرک کرتا تھا، بدعت کرتا تھا اور کفر کرتا تھا، بہت سارے ظلم زیادتی کرتا تھا، جس سے کہ دنیا میں آج کل ہو رہا ہے، اور یہی کرتے کرتے مر جائے گا، اس کا مطلب یہ جہنمی ہے۔ یہ حدیث۔ اب آج کا سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹے کو، تو آدم علیہ السلام کی بات تھی، ہر انسان کو کیسے پیدا کرتا ہے، انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے اسی طریقے پر، اسی انداز میں، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کوئی دولت مند سمجھتا ہے، کوئی پہلوان سمجھتا ہے، کوئی اپنے گریجویٹ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ کیا ہے حدیث ہمارے پاس؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں مروی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ سچ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہزارواں حصہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی زبان سے غلط ہوگا۔ والمصدوق، اور جس نے آپ کو خبر دی ہے وہ بھی سچ ہے، اور آپ کے ساتھ سچ بولا گیا۔ دو لفظ آتا ہے، صادق المصدوق، سچ بولنے والے ہیں، اور جو آپ سے کہا گیا وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ کیا فرمایا ہے کہ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 لیلۃ۔ سوچو، تمہارے لیے بھی ذرا سوچنا ہے اس میں کہ تم میں سے کسی کی پیدائش، جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ بچہ پیدا کرنا ہے، تو اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع ہوتا ہے۔ ایک کیڑا، ایک قطرہ، بہت معمولی سی چیز۔ تم میں سے کسی کی پیدائش، خلقت
اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے، یہ 40 رات ہے۔ پھر وہ علقہ کہتے ہیں بستہ خون کو، کوئی چیز اگر پڑی ہوئی ہو تو وہ بدلتی ہے۔ 40 دن کے بعد خون بنتا ہے، 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، چھوٹا سا، اتنا سا۔ 80 دن ہو گیا، ثم یکون مغددا مثلہ، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ اب گوشت کا لوتھڑا بنا، چھوٹا سا ٹکڑا، جیسے ابھی الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا ہے دیکھ کے، چھوٹا سا ہے تو الٹرا ساؤنڈ دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ ناک ہوگی، یہ کان ہے، یہ سر ہے، یہ گلا ہے، اور اسی میں جا کے پھر اندازہ لگاتے ہیں جو قانونی جرم ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ 3 مرحلے میں 40 40 40 کتنا ہو گیا؟ 120 دن میں وہ بنا، اب جا کے لوتھڑا۔ 120 دن کتنا ہوتا ہے؟ 4 مہینہ، 30 چوکے 120، 4 مہینہ ہوتا ہے۔ 4 مہینے میں جا کر اب سنو کیا ہوتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ الملک، فرشتے کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی 4 مہینے تک وہ بے جان ہے، 4 مہینے تک وہ لوتھڑا ہے۔ 4 مہینہ پورے ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے، فیوزن باربع کلمات، 4 باتوں کی اجازت دی جاتی ہے، یا یہ سمجھ لو کہ 4 باتیں لکھی جاتی ہیں، 4 باتوں کا اعلان ہوتا ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے 4 باتیں؟ فیکتب رزقہ، نمبر 1 اس کی روزی لکھی جاتی ہے۔ دنیا میں آدمی پریشان ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، ارے ہمارے پیدائش سے پہلے نہ لکھ دیا کہ کیا کھائے گا، یہ کیا کمائے گا اور کتنا کمائے گا، روزی رزق اس کی لکھی جاتی ہے۔ نمبر 2 اجل، موت، یہ 6 سال رہے گا، 20 سال رہے گا، 50 سال رہے گا، 70 سال رہے گا، کتنا دن دیجیے گا، یہ پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 عمل، اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ کیا کیا کرے گا یہ۔ اور چوتھی چیز ہے شقی او سعید، وہ بدنصیب ہے یا نیک بخت انسان۔ یہ 4 باتوں کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جاؤ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے پیٹ میں ہے، اس کو 4 باتوں کے تم اس کے لکھ کے آؤ۔ اور جب 4 باتیں لکھی جاتی ہے تو ثم ينفخ فیہ الروح، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد پیٹ میں بچہ ایسا لگے چل رہا ہے، کان لگا کے سنو، ڈاکٹر تو مشین لگا لیتے ہیں، وہ بہت تیز آواز ہوتی ہے اس میں، لیکن کان لگا کے سنو تو پتہ چلے گا کہ ہاں اس نے کچھ حرکت کی، کچھ آواز آئی۔ یہ ہوا 4 مہینے کے بعد۔ پھر وہ رہتا ہے 5 مہینہ اور اس کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ تو اب دیکھو کہ 4 مہینے میں اب یہ ہوش میں آ گیا بچہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ماں کھائے گی بچے پر اس کا اثر پڑے گا، جو ماں سوچے گی اس کا اثر بچے میں پڑے گا، جو ماں جس انداز میں سلوک کرے گی بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے قاعدہ، قانون یا ادب طریقہ یہ ہے کہ اس 4 مہینے کے بعد میں غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ خوش رہنا چاہیے، اچھا بچے پہ اثر پڑے گا۔ ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے، جیسا کھائیں گے ویسے بچے پہ صحت پہ اثر پڑے گا۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں 4 مہینے بعد، کیونکہ اب بچہ زندہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، ابھی ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت قرآن پڑھتی رہی مسلسل، تو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ قرآن بڑے غور سے سنتا تھا، سمجھتا تھا وہ کہ وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ بچہ سننے کا عادی تھا کہ پیٹ کے اندر بڑھ گیا۔ اس لیے ہمارے بڑے لوگ، بزرگ لوگ کہتے ہیں اس حال میں بزرگوں کے واقعات پڑھنے چاہیے، صحابہ کے واقعات پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کتنے نیک تھے، کتنے نمازی تھے، کتنے اللہ والے تھے، کیسے بہادر تھے۔ اگر بہادری کا قصہ پڑھو گے تو بچہ بہادر پیدا ہوگا۔ لڑائی جھگڑے کی بات کرو گے تو بچہ لڑائی جھگڑے والا پیدا ہوگا۔ یہ اس کا اثر، ماں جو بھی سوچے گی اس کا اثر بچے پڑتا ہے 4 مہینے کے بعد۔ اس لیے جو نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، جو واقعات پڑھ کے دیکھو بزرگوں کے، اس میں یہی ہے کہ ان کی والدائیں، ان کی امی جان بغیر وضو کے کبھی کچھ کام نہیں کرتی تھی۔ اس لیے
بچوں پر اثر پڑا اس کا. تو بہرحال کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا، ٹینشن اور دوسری چیزیں جو ہنگامے کی چیزیں اس سے بچنا چاہیے. اگر بچے کو صحیح سالم بنانا ہے، بچے کی خاطر ماں کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے. اس کو سوچ بھی اچھی ہونی چاہیے، اچھی چیزیں پڑھنی چاہیے. ظاہر بات ہے قرآن پڑھنے پر اس کا قرآن کا اثر ہوگا، نیکی کا اثر ہوگا، اللہ کی تجلی کا، نورانی کا اثر ہے. یہ 4 مہینے کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے، جب روح ڈال دی جاتی ہے، اس کے بعد اب آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جنتیوں کا عمل کرتا ہے. جب جنتی لکھ دیا گیا اس کی قسمت میں، تو زندگی رہتے ہوئے جنتیوں جیسا کام کرے گا، جنتیوں جیسا کام کرے گا، برا کام نہیں کرے گا وہ، اور کرتے کرتے دنیا چلا جائے گا. بھائی وہ جنتی تھا. وہ تم میں سے کوئی جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ لا نہیں ہوتا اس کے اور اس کے درمیان میں ایک بات. ابھی بتاتا ہوں اس کا مطلب. پھر اس پر تقدیر یا کتاب یا جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ غالب آتا ہے. چنانچہ جہنم جیسا عمل کرتا ہے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے جہنم جیسا عمل، حتیٰ کہ اس کی اور موت کے درمیان ایک بالش جگہ رہ جاتی ہے، اس پر کتاب سبقت کرتی ہے، اللہ کا فیصلہ سبقت کرتا ہے. چنانچہ جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو لوگ مانے کو نہیں. تقدیر مانو. تقدیر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لکھنے سے پہلے یہ 4 فیصلے کیے تھے. پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا فیصلہ برحق ہے. جب اللہ نے لکھ دیا کہ بندہ جنتیوں جیسا ہے تو اس کا عمل جنتی جیسا ہوگا، اور مرتے وقت میں سے آخری عمل جنتیوں کا ہوگا، اسی میں بہت ہوگا. اگر یہ لکھ دیا ہے کہ جہنمی ہے تو مرتے وقت اس کا عمل ایسا کیسا ہوگا؟ جہنمی جیسا. ایک تو یہ ایک عام قاعدہ ہے. ایک اس کا الٹا ہوتا ہے. ایک بہت بدماش، بہت ہی فاسق ہے. فاسق کا مطلب نافرمان، فاجر کو نا گنہگار. بہت بدماش ہے، گنہگاری کرتا ہے، الٹا سیدھی حرکتیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ جنت میں کیسے جائے گا، یہ کیسا مسلمان ہے، بے ڈھنگا مسلمان ہے کہ جنت میں جانے کی سوچتا ہی نہیں ہے. یہ ڈھنگا مسلمان ہے، لیکن چلتے چلتے عین وقت پر لوگ کہتے ہیں جہنم میں جائے گا، لوگ سمجھتے ہیں جہنم میں جائے گا، لیکن عین وقت مرنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے ایسا توبہ کرتا ہے اور ایسا نہیں کرتا. ہر وقت نماز 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 نماز، ہر وقت قرآن پڑھتا ہے، اسی موت ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا؟ تقدیر غالب آ گئی. زندگی بھر بدماشی کیا وہ، لیکن تقدیر اس کے اوپر غالب آ گئی، لہذا جنتیوں جیسا عمل کیا اور وہ جنت میں گیا. ایک اس کا الٹا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دن بھر بہت اچھا کام کرتا ہے، ارے وہ تبلیغ میں گیا ہوا ہے، چلا لگایا ہوا ہے، اور یہ کیا اور وہ کیا، بہت نیک آدمی ہے، لیکن ہے وہ بدماش اللہ کے ہاں، اللہ کے علم میں. چنانچہ وہ جب وقت آتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 1 دن پہلے آ کر کے بدماشی شروع کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں مرتے وقت مندر میں چلے گئے صاحب، مرتے وقت کسی مزار پہ چلے گئے پوجنے لگے، مرتے وقت کسی اور کام میں کرنے لگ گئے. نتیجہ کہ خاتمہ سے کہاں ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے، شرک پر ہوتا ہے خاتمہ. اور شرک پر جب خاتمہ ہوگا کبھی اس کی نجات نہیں، وہ جہنم میں جائے گا. تو ہم کو نہیں معلوم تقدیر میں کیا لکھا ہے، یاد رکھو، ہم کو نہیں معلوم تقدیر میں کیا لکھا ہے. ہم اللہ سے دعا مانگیں گے توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلائے، اپنے رسول کے راستے پر چلائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمیں جب نہیں معلوم ہے تو ہم ظاہر میں فیصلہ کیسے کریں گے؟ فیصلہ کریں گے عمل پر، کہ یہ آدمی مرنے سے پہلے کون سا نماز پڑھتے ہوا. ابھی ہم لوگ 1 مہینہ پہلے ہوا نا سیلم پور میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ فجر کی نماز میں جب جماعت کھڑی ہوئی تھی اٹھا وہ اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گئے، امام کے پیچھے کھڑا ہوا، اور جیسے رکوع میں سب لوگ گئے وہ دھڑام سے نیچے گر گیا، اس کی روح نکل گئی. ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہاں سہارنپور کے، ابھی بھی 15-20 دن پہلے ہوا. وہ سب لوگ کھانا وانا کھائے عشاء کی نماز میں، اور کھانے کے بعد وہ کہنے لگے بھائی میرا تو وضو ہے، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، آپ لوگ آؤ اطمینان سے آؤ. وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور نماز پڑھ کے ابھی وہ سجدے میں تھا کہ وہیں اس کے لیے نکل گیا. کیا کہیں گے؟ ایک آدمی نیک کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کا اثر یہ بتلا رہا ہے کہ آدمی جنتی ہے. اس وجہ سے ہمیں نہیں معلوم، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنتی جہنم کیا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مرتے وقت یہ آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے مرا ہے،
ہم کہیں گے جنتیوں کا کام اس نے کیا ہے اس لیے انشاءاللہ جنت پہ جائے گا، اور اگر اس نے برا کام کرتے ہوئے مرا ہے تو یہ کہیں گے بھائی جہنمیوں جیسا عمل تھا، جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا مرحلہ ہے 40 دن 40 دن 40 دن، جب 4 مہینہ ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کی 4 باتیں لکھ کے آؤ۔ روزی کیا ہے اس کی، یہ پیدا ہونے سے بہت پہلے لکھا جا رہا ہے، اس کی موت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اور یہ اللہ کے علم میں شقی یا سعید، یعنی بدنصیب ہے، منحوس ہے یا نیک بخت ہے۔ اور پھر وہ زندگی پر ایسے عمل کرتا رہتا ہے، اور جب اس کی موت آتی ہے تو وہ جو عمل کرتا ہے اسی حساب سے اس کی موت آتی ہے۔ یہ ایک حدیث میں تمہیں بتایا گیا، اب یہی حدیث دوبارہ پھر آئے گی دوسری تفصیل کے ساتھ۔ چلو اللہ تعالیٰ